کیونکہ جس وقت مفتاح اسماعیل ٹی وی پر آتا ہے تو لوگ تو گاڑیوں میں بیٹھ کے پیٹرول ڈلانے چلے جاتے ہیں بغیر اس کی بات سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ سیدھے وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ اور جن کے پاس جہاز ہے انہیں تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ مفتاح صاحب یہاں کے مذاق کر رہے تھے کہ جن کے پاس جہاز ہے انہیں فرق نہیں پڑے گا، جن کے پاس گاڑیاں ہیں انہیں تھوڑا بہت فرق پڑے گا، اور جو موٹر سائیکل والا ہے وہ سائیکل پہ آ جائے۔ کبھی کہتے ہیں چائے نہ پئیں، آدھا کپ چائے پئیں، شاید اس سے ملک کی معیشت بہتر ہو جائے۔ مسخرے آئے ہیں اقتدار میں۔ انہوں نے تو 1.5 مہینے میں آ کے ابھی تو فیٹو کا اجلاس بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا اچھا کام کیا۔ وہ شاید ایک ہی پوائنٹ رہ گیا تھا کہ وہ لیٹنا تھا امریکہ کے آگے، وہ یہ لیٹ گئے آتے ساتھ ہی۔ بھرپور ساتھ دیا اور صرف 8% لوگوں نے آ کے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ 5000 ووٹ سے کم پاکستان پیپلز پارٹی کانگریس کی اپنی سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہری علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت صفر ہے، اور اسی لیے شہری علاقوں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی توجہ بھی صفر ہے۔ یہ کبھی بھی اپنے شہری علاقوں کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ شہری علاقے تو ایک طرف سارا فنڈ جاتا ہے اندرون سندھ کے اوپر دیہاتی علاقوں کے اندر ترقیات کے نام پہ، اور وہاں پر بھی صفر وہاں پر بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں۔ سارا پیسہ مختلف اکاؤنٹوں سے ہوتا ہوا سوئس بینکوں میں اور ان کے مختلف دنیا کے اکاؤنٹس میں پہنچتا ہے، جس کو بار بار دیکھنے کے لیے پھر زرداری صاحب اور ان کے بچے جاتے ہیں ملک سے باہر اپنے اکاؤنٹس کو سیٹل کرنے کے لیے۔ میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اپنے صوبے کے ساتھ، اوپر سیاست، خوف کے اوپر حکومت، یہ حلیم عادل شیخ کے اوپر ہر روز ایک نیا پرچہ کٹتا ہے، ہر روز ایک کبھی اینٹی کرپشن والا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اینٹی کرپشن چلا کون رہا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اینٹی کرپشن اس وقت قانون سازی کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ نیب کے ادارے میں کو کیسے چلنا چاہیے، اور اس کے ایگزیکیوٹر مراد علی شاہ صاحب جو آج سی ایم کی منصب پر بیٹھے ہیں، جو کل نہیں ہوں گے، تو وہ بھی یہ سن لیں کہ پھر اسی طرح کا سلوک، یہی سیاسی سلوک پھر آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ جب ہم اقتدار میں تھے آپ نے امن مارچ کی، ہمیں ایک واقعہ بتا دیں کہ کہیں شیل چلا ہو، کوئی لاٹھی چلی ہو، کہیں کسی کے اوپر FIR کٹی ہو، کسی کو جیل میں ڈالا ہو، یہی سب ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم حقیقی طور پہ جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ ہم انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ NA 245 کا الیکشن اب ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے، تاکہ عوام کو یہ فرق پتہ چلے کہ لو ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہوتا ہے اور پراپر ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہوتا ہے، کیوں لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آتے اور کیوں لوگ ووٹ ڈالنے آتے ہیں۔ ہم اب یہ کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، تو خرم دستگیر صاحب نے جو ہنڈیا پھوڑی ہے بیچ بازار میں، اور انہوں نے بتایا کہ ان کو اقتدار میں آنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر وہ نہ آتے تو جو پارٹنرشپ چل رہی تھی، جو ایک پیج پر تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پاکستان کے ادارے، تو ان کو تو 15 سال اندر نہیں آ سکتے تھے یہ، اور 15 سال اس لیے نہیں آ سکتے تھے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ 100 ججز نیب عدالتوں کے لیے ہائر کر رہے ہیں، اور اگر وہ ہو جاتے اور ان کے کیسز تیزی سے چلتے تو یہ سارے کے سارے لائف ٹائم کے لیے بین ہو جاتے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ ان کا اقتدار میں آنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ انہوں نے بڑا اہم فیصلہ کرنا تھا نومبر میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون سے کہ کیا یہ نیب کو ختم کرنے کے لیے، کیا اپنے کیسز کو ختم کرانے کے لیے، نیب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے باہر پھینکنے کے لیے، کیا یہ سازش نہیں تھی؟ کیا یہ اور کسی چیز کو سازش کہتے ہیں کہ خود آپ کا وزیر ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہ آتے تو نیب کے ججز آ جاتے،
اور ججز آ جاتے تو ان کے کیسز چلتے اور کیسز چلتے تو ان کو سزائیں ہو جاتی. اس لیے یہ سازش کا حصہ بنے. یہی عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا منصوبہ بندی کی گئی پاکستان سے باہر اور میر جعفر اور میر صادق ڈھونڈے گئے پاکستان کے اندر, جنہوں نے اپنے ملک, اپنی قوم, اپنے قومی خزانے سب کو داؤ پہ لگایا اپنی ذات کے لیے. اس امپورٹڈ حکومت کا ایک ایکسپورٹڈ بھائی جو علاج کرانے لندن گیا تھا, وہ اس منصوبہ بندی کے اندر ہینڈز آن شامل رہا. جو مراسلہ آیا وہ دراصل بالکل حقیقت پر مبنی تھا. اس مراسلے کے تحت یہاں پر پاکستان میں سازش کی گئی اور اس سازش کے تحت عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا. اور گھر بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ کرپٹ وزیر اعظم اور ان کی کرپٹ ترین کابینہ اس ملک کے اندر تمام جاری کیسز, تمام جاری چیزوں کو ختم کرے. عمران خان کی حکومت تو وہ حکومت تھی کہ جس کو اب فیٹف نے بھی تسلیم کیا. فیٹف نے بتایا کہ کس طرح پچھلی حکومت نے, عمران خان کی حکومت نے 2 سال لگا کے بڑی محنت اور تندہی کے ساتھ انہوں نے 26 پوائنٹس کلیئر کیے, جو 36 پوائنٹس کلیئر کیے جو فیٹف کی ضرورت تھی. انہوں نے تو 1.5 مہینے میں آ کے ابھی تو فیٹف کا اجلاس بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا اچھا کام کیا. وہ شاید ایک ہی پوائنٹ رہ گیا تھا کہ وہ لیٹنا تھا امریکہ کے آگے, وہ یہ لیٹ گئے آتے ساتھ ہی. ہم نے بڑی محنت کے ساتھ جو ٹیرر فنڈنگ تھی, جو اس طرح کے کام تھے جس کے اوپر فیٹف اور ساری دنیا کو اعتراض تھا, اس کے اوپر کرب کیا. ہم نے اپنے پاکستان کے لیے ہم نے ہر حد تک ہم گئے. اور الحمدللہ یہ بڑی خوشخبری اب ملنے والی ہے پاکستانیوں کے کہ فیٹف سے گرے لسٹ سے عمران خان اور ان کی ٹیم کی محنت کی وجہ سے پاکستان نکل کے وائٹ لسٹ میں آ رہا ہے. جب پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے گا تو پاکستان کو اس کے بے انتہا فوائد ہوں گے. یہ ہماری قوم نے پچھلے 2 مہینے میں علاوہ رگڑا کھانے کے, جس میں پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی, جس میں گیس کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی, یہ امپیکٹ شاید پوری طرح لوگوں کو آیا نہیں ہے. کیونکہ جس وقت مفتاح اسماعیل ٹی وی پر آتا ہے تو لوگ تو گاڑیوں میں بیٹھ کے پیٹرول ڈلانے چلے جاتے ہیں بغیر اس کی بات سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ سیدھے بات چلے جاتے ہیں. یہ لالی پاپ بنانے کی فیکٹری ہے اس کی, مفتاح اسماعیل کی, اور وہی لالی پاپ یہ قوم کو دینا چاہتا ہے. ہر بار مختلف ریپر, مختلف رنگ, مختلف فلیور میں حاضر ہے. یہی مفتاح اسماعیل پہلے کہتے تھے کہ جب 4 روپے پیٹرول کے بڑے تھے تو یہ ٹی وی پہ بلند و بانگ دعوے کرتے تھے اور عمران خان کو ظالم قرار دیتے تھے, اور یہ بتاتے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو 70 روپے کا پیٹرول کر دیں گے. خالہ کے گھر سے لائیں گے 70 روپے کا پیٹرول, کیسے کریں گے؟ 270 کا کرنے جا رہے ہیں پیٹرول. یہ آج بھی آئل اویلیبل ہے رشیا سے 30% رعایتی دام نرخوں پر, لیکن رشیا کا تو آر دیکھ کے ان کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. پورا رشیا تو لکھ بھی نہیں پاتے اور پڑھ بھی نہیں پاتے, کیونکہ جو ان کے آقا ہیں وہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. انڈیا رشیا سے تیل لے رہا ہے, انڈیا نے ابھی مقدار بڑھا دی ہے امپورٹ کی رشیا سے, وہ نہیں ڈر رہے. لیکن یہ کیونکہ کمزور ہیں, یہ کیونکہ نالائق ہیں, یہ جو اپنے آپ کو تجربہ کار کہتے تھے, یہ نالائقی میں تجربہ ہے ان کا سب سے زیادہ. یہ نالائق اعلیٰ ہیں. یہ رشیا سے پیٹرول آئل نہیں لیں گے کیونکہ یہ ڈرتے ہیں, یہ کمپرومائزڈ ہیں. انہوں نے اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے, اپنے کیسز بچانے کے لیے انہوں نے کمپرومائز کیا ہے. یہ لوگ یہ تقریباً نہیں بلکہ یہ بک گئے ہیں بالکل. یہ بکے ہوئے تھے تبھی اقتدار میں آئے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے آ کے یہ ساری چیز کی. پیٹرول کی قیمت کا اندازہ آپ لگائیے کہ 86 روپے پیٹرول کے اوپر اور 119 روپے ڈیزل کے اوپر انہوں نے بڑھایا ہے. آج جو شخص 20,000 25,000 روپے تنخواہ کماتا ہے وہ کیسے اپنا گزارا کرے گا؟ یہ بجٹ بھی مفتاح اسماعیل ہی بنا کے بتا دیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. 20-25,000 والے کو چھوڑیں, 50,000 والے کا بجٹ بنا کر بتا دیں جس کے 5 بچے ہوں, وہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ یہ کام کرے گا.
اور اب کہتے ہیں کہ چند مہینوں کی بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جن کے پاس جہاز ہے انہیں تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ مفتیٰ صاحب یہاں کے مذاق کر رہے تھے کہ جن کے پاس جہاز ہے انہیں فرق نہیں پڑے گا، جن کے پاس گاڑیاں ہیں انہیں تھوڑا بہت فرق پڑے گا، اور جو موٹر سائیکل والا ہے وہ سائیکل پہ آ جائے۔ کبھی کہتے ہیں چائے نہ پئیں، آدھا کپ چائے پئیں، شاید اس سے ملک کی معیشت بہتر ہو جائے۔ مسخرے آئے ہیں اقتدار میں، انہوں نے صرف مزے لینے ہیں پاکستان کے جو اس وقت اقتصادی حالات تھے جس وقت آئے ہیں۔ عین ممکن تھا، عمران خان کی حکومت اس پہ بڑے غور کر رہی تھی کہ آئی ایم ایف سے اگلی ٹرانچ نہ لی جائے۔ ان کی بات ماننا تو ایک طرف، ہم بڑے سیریس اس پہ تھے کہ ہم جہاں پہنچ گئے ہیں ہمیں شاید آئی ایم ایف سے اگلی ٹرانچ کی ضرورت نہ ہو۔ اور یہ بات خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ انہوں نے خود اور پھر شوکت ترین نے ہمارے اداروں کو جا کے سمجھائی کہ اگر معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہوا، چھیڑ چھاڑ ہوئی تو پاکستانی معیشت بہت نیچے چلی جائے گی۔ شوکت ترین خود گئے، جا کے سمجھا کے آئے، ساری چیز پریزنٹ انہوں نے کی، لیکن خیر جو ہونا تھا سو ہوا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کل ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے جو قیمتیں بڑھی ہیں مہنگائی کے اوپر، اور کراچی میں انشاءاللہ شارع قائدین کے اوپر ایک بڑا پرامن اور ایک بہت ہی پرجوش مظاہرہ ہوگا کل رات 9 بجے، جس سے 10 بجے عمران خان صاحب خطاب کریں گے، اور اس خطاب میں وہ وجوہات بتائیں گے کہ آج پاکستان جہاں پہنچا ہے، جب ڈالر 210 روپے کا ہو گیا ہے، جہاں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، جہاں اسٹاک ایکسچینج زمین بوس ہو چکا ہے، 1 ارب ڈالر کی ٹرانچ ہے آئی ایم ایف سے، اور 7 ارب ڈالر کا نقصان کیا ہے ہم نے اسٹاک ایکسچینج میں۔ ڈالر کی صورت میں بے انتہا نقصان ملک کا ہو چکا۔ اس حکومت کو جانا ہوگا۔ اگر یہ حکومت نہ گئی اور چند مہینے، جائے گی تو صحیح، لیکن اگر یہ اور چند مہینے رک گئی تو انہوں نے وہ بربادی کرنی ہے اس ملک کے ساتھ، وہ انجام کرنا ہے اس ملک کا کہ ہر شخص کانوں کو ہاتھ لگائے گا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی تھی مالک کہ ہمارے سر پہ یہ چوروں کو مسلط کیا گیا۔ کوئی سر پیر نہیں ہے حکومت کا اس وقت، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کے خواہش مند ہیں۔ حکومت پاکستان کا اعلامیہ آ رہا ہے کہ ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہندوستان سے، ہم کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ پہلے آپس میں تو طے کر لیں کہ کیا ہے، مذاق بن رہا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میری خواہش ہے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بنانے کی اور ہندوستان کے ساتھ تجارت کو کھولنے کی، ادھر کرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی ہمارا ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے، نہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنی ہے نہ تعلقات بنانے ہیں۔ کوئی سوچ نہیں ہے پیچھے، جس کا جو جی آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ 13 پارٹیاں وہاں اکٹھی ہوئی ہیں، ہر شخص اپنی اپنی ہانک رہا ہے، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، جس کی جو بات کرنی ہے وہ کر رہا ہے۔ کوئی پالیسی نہیں ہے ملک کی اس وقت بڑی لیت و لال کی سچویشن ہے۔ تو کل انشاءاللہ عمران خان صاحب کی حکم پہ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہوگا، اور شارع قائدین پر کل رات 9 بجے بڑا اجتماع ہوگا جس پہ پیٹرول، ڈیزل اور دیگر چیزوں کی مہنگائی کے اوپر ایک بھرپور احتجاج ہوگا، ایک پرامن احتجاج ہوگا، اور اس کے بعد 10 بجے عمران خان صاحب اپنی تقریر میں آگے کا لائحہ عمل بھی دیں گے اور قوم سے خطاب کریں گے۔